ایک بار کفار نے ایک مسلمان جس کو انہوں نے قید کر لیا تھا، عاشورے کے دن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار اس کی تلاش میں نکلے، بالآخر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ عز و جل، تجھے یوم عاشورہ کا واسطہ مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ سارے کفار اندھے ہو گئے اور یہ پھر فرار ہو گیا۔ دن بھر کا بھوکا تھا، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا تھا۔ جب رات ہوئی کھانے کو کچھ نہ ملا، بھوکا ہی سو گیا۔ خواب میں اس کے پاس ایک فرشتہ کوئی مشروب لے کر آیا۔ اس نے اس مشروب کو پی لیا، جس سے اس کی بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ اس کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہا، لیکن 20 سال تک کبھی بھی اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی۔ محرم الحرام کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ اللہ پاک کے مہینے محرم کا اکرام کرو، کہ جس نے محرم کا اکرام کیا اللہ پاک جنت میں اسے عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کے مہینے محرم کا اکرام کرو یہ فرمایا گیا، تو اکرام کے کیا معنی؟ ایک تو اکرام کے یہ معنی ہوتے ہیں تعظیم کے، جیسے ہم کسی معظم دینی بزرگ یا عالم دین کے آگے ہاتھ باندھ کر یا اٹھ کر تعظیم کرتے ہیں، ان کی دست بوسی کرتے ہیں۔ تو محرم کا اکرام کس طرح کیا جائے؟ محرم کا اکرام کرنے میں کثرت عبادت کی جانب اشارہ ہے، یعنی محرم میں کثرت سے عبادت کرو، خوب اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اس میں خوب روزے رکھے جائیں۔ اس کے روزے کی فضیلت کے تو کیا کہنے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اس کے سال بھر کے گناہ بخشے گئے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے محرم کی پہلی، 10ویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 30 شہر بناتا ہے۔ ہر شہر میں 30 محل ہوتے ہیں، ہر محل میں 30 صفے ہوتے ہیں۔ گھر کے مین گیٹ کے سامنے جو چبوترا ہوتا ہے اسے صفہ کہتے ہیں۔ تو ہر صفے میں درخت، نہریں، تخت، دسترخوان، حوریں اور غلمان اور لڑکے ہوتے ہیں، یعنی اس میں بہت ہی نعمتیں ہوں گی۔ ایسے 30 شہر بنائے جائیں گے اس کے لیے جو محرم کی پہلی، 10ویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھ لے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس نے پہلی محرم سے 10 محرم تک مسلسل 10 روزے رکھے، گویا اس نے 10,000 سال کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا۔ مزید فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی، اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ تو ناظرین، محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کیجیے، بہت تھوڑی محنت پڑے گی اور انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ محرم شریف کی 10 تاریخ کو جو عاشورہ ہے، یہ عاشورہ شروع ہی سے متبرک چلا آ رہا ہے اور عظیم تاریخی دن ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روز ہی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی عاشورے کے دن عرش، کرسی، آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا فرمایا۔ اسی عاشورے کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی،
اسی عاشورے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہوئے۔ اسی عاشورے کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی عاشورے کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کو ابھی ظاہری موت نہیں آئی۔ اسی عاشورے کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی عاشورے کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی عاشورے کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت واپس ملی۔ اسی عاشورے کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ملی۔ اسی عاشورے کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی عاشورے کے دن زمین پر آسمان سے پہلی بارش ہوئی۔ یہ عاشورہ بہت تاریخی دن ہے۔ اسی عاشورے کے روز حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے رفقا کو نہایت ہی صفاکی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یوم عاشورہ یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر بہت کچھ عظمتیں رکھتا ہے، بلکہ پورے کا پورا مہینہ ماہ محرم عظمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اسلام نے ان کی عظمت اور بھی بڑھا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا۔ انیس الواعظین میں ہے، جس نے ان 4 میں سے کسی بھی مہینے میں روزے رکھے تو ان کے علاوہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے، کیا ہم سارا دن اور ساری رات کھاتے پیتے ہی رہیں گے؟ دیکھیے جو قدردان تھے ان کا کیا عالم تھا۔ حضرت کثیر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشورے کے روز عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کیونکہ وہ بیمار تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ انہوں نے تسلی دی تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس صدمے سے رو رہا ہوں کہ آج بیماری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا، کہ آج کے روزے کے سلسلے میں سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس پر میں رو رہا ہوں۔ کتنا جذبہ تھا ان حضرات کا، اور ایک ہمارا حال ہے، صحت مند ہونے کے باوجود اپنے سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے، نہ پیاس سہی جاتی ہے۔ ارے یوں بھی تو غور کیجئے، ہمیں کربلا والوں سے محبت ہے اور رہے گی۔ کربلا والوں کی یاد میں کیا ہم ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے شربت اور ڈٹ کر کھانا کھا کر ان کی یاد منائیں گے؟ ارے دیوانوں، سوچو تو صحیح، کربلا والے 3 دن بھوک اور پیاس سے رہ جائیں۔ اہل بیت کے نونہال ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس گئے تھے۔ سامنے نہر فرات بہ رہی تھی، لیکن انہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑتا تھا، اور اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں
ان کو شہید کیا گیا۔ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ حقیقت میں محبان اہل بیت وہی ہے جو محب صحابہ بھی ہے۔ ناظرین، آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو محرم کے مہینے میں خوب عبادت کرنے، تلاوت کرنے، نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔